الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم ومحمد وعلي محمد صلوات الله سورہ مبارکہ صافات کی آیات چھوٹی مختصر آیات ہیں، یعنی اللہ نے دو جملوں میں بات کی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں جو ایک جملے کی ایک آیت ہے، اور ان تینوں آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ حضرت ابراہیم کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے اسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے اللہ نے 600 نبیوں کو بھیجا، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں ان کی نسل میں 600 نبی اللہ نے قرار دیے، مگر حضرت ابراہیم کی نسل میں ایک ہی نبی بھیجا، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ یعنی حضرت ابراہیم کی نسل میں انبیاء بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کی اولاد، اور سرکار دو جہاں جو حضرت اسماعیل کی اولاد۔ بڑے حسین مناظر ہیں ان زندگیوں میں، اور یہ کیونکہ قرآنی پیغامات ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور خاص طور پہ جو قرآن کے قصص ہیں، جو قرآن کے واقعات ہیں، جو قرآن کے تاریخی واقعات ہیں، جو قرآن میں تاریخی واقعات ہیں، جو قرآن میں واقعات ہیں، قصص ہیں، قصے ہیں، ان کو پروردگار عالم نے عبرتاً لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ قرار دیا ہے، یعنی صاحبان عقل کے لیے سیکھنے کا ذریعہ۔ میں اور آپ جو ہے وہ ان واقعات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، واقعات تو قرآن کے اندر جو بیان ہوئے ہیں وہ کوئی 20 سے زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے اچھا واقعہ اللہ نے قرار کیا ہے نا، جس واقعے کو کہا ہے کہ احسن القصص، قصے کی جمع قصص، قصوں میں سب سے احسن قصہ وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا، پھر حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا، پھر حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے ساتھ جو پیار تھا، محبت تھی، جی 11 تو اور بھائی بھی تھے، مگر اسی بھائی سے اتنا پیار کیوں تھا؟ تو اس کی علتیں لکھی ہیں، اور بھائیوں کی طرح ان سے پیار نہیں تھا، ان سے اوروں سے زیادہ پیار تھا، اس کی پھر واقعات لکھے ہیں۔ میرا موضوع اس وقت احسن القصص یعنی قصہ حضرت یوسف اس مجلس میں بیان کرنا نہیں ہے، وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ غروب آفتاب سے پہلے جو ہمارے سنی بھائیوں کا مغرب کا 8 منٹ کا ٹائم پہلے ہے، یعنی 8 منٹ پہلے میرے بھائیوں کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر 8 منٹ بعد شیعہ برادری کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ البتہ سورج مکمل ڈوبتا ہے 8 منٹ میں، جب سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے بھائی افطار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جب پورا ڈوب جاتا ہے تو شیعہ نماز
نماز پڑھتے ہیں. تو دونوں کا تعلق غروب سے ہی ہے، مگر ایک آغاز غروب کو مغرب مانتے ہیں اور ایک اختتام غروب کو مغرب مانتے ہیں. اب کتنی سی بات ہے اور بات کتنی بڑی ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا. تو مجھے اس کا بھی خیال کرنا ہے اور اس سے پہلے اپنی بات کو مکمل بھی کرنا ہے. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ تو کسی اور موقع پہ مجھے اجازت دیں. میں 4-5 سال سے جو نیو رضویہ میں تفسیر قرآن ماہ مبارک رمضان میں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم حضرت یوسف کے سے متعلق جو سورہ یوسف ہے اس کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں. وہاں بڑی تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں، ایک ایک آیت کے اوپر غور کرتے ہیں. یہاں جو میں آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے لیا وہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے. حضرت ابراہیم سے پروردگار عالم نے ساری زندگی امتحان ہی امتحان لیے، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد ہے تمہیں کہ ابراہیم سے کیسے امتحانات لیے گئے، اور ابراہیم نے ہر امتحان میں مکمل نمبر حاصل کیے، مکمل طور پر بہترین. میں بچوں کے دور میں کہوں کہ بہترین گریڈ حاصل کیا. اللہ کے امتحانات میں حضرت ابراہیم نے 100 میں سے 100 نہیں، بلکہ ان کی زبان میں کہوں کہ A+ نہیں A* بھی لیا. یعنی مکمل فَأَتَمَّهُنَّ کا یہی مطلب ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ امتحان دیا، اور بہترین نمبروں سے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان مکمل کیے. وہ امتحان کیسے امتحان تھے؟ پہلے تو میں ایجوکیشن سے وابستہ لوگ، تعلیم سے وابستہ لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں. ہمارے یہاں آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا پیٹتا ہے. تو بچہ بدلا ہے یا اسکول بدلا ہے؟ جی اسکول بدل گیا، بچہ نہیں بدلا. پہلے والے اسکولوں میں تختی، لوحات، قلم، جی ملتانی سے تختی پوت کے لے جاتے تھے، لوحات لے جاتے تھے ساتھ. میرے وقت کے میری عمر والوں کو تو یاد آ جائے گی باتیں. تو وہ سلیٹ، چاک اور صاف معلوم ہوا اس طرح کی چیزیں ہمارے اسکول کا حصہ تھیں. کوئی اسکول میں جھولے نہیں تھے ہمارے وقت میں. جی اگر تھا بھی تو کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا سا تھا. سرکاری اسکول ہوتے تھے، گورنمنٹ پر پرائیویٹ اسکول. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ پرائیویٹ جو نیشنلائز ہوئے اور پھر وہ کیا ماحول بنا. تو بہرحال یعنی ایسا کچھ ہوتا رہا. لیکن اسکولوں میں عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے وقت کے اندر کوئی تفریحی کام نہیں تھے. تو بچے جیسے جاتے تھے اس وقت کے پڑھے ہوئے بچے بھی شاید نسبتاً زیادہ بہتر اور قابل اسی لیے ثابت ہوئے کہ اس وقت پھر پڑھتے تھے. یعنی کوئی اور چیز نہیں تھی پڑھانے کے لیے، بلکہ صرف پڑھائی اور پڑھائی تھی. البتہ منفی پہلو بھی ہیں اس کے، میں سارے مثبت پہلو ہی نہیں. لیکن اس وقت میں کیا ہوا، یہ سب کچھ ہوا. آج کے بچے کو تو ٹوکری کے اندر کارٹون بھرے میں A سے لے کے Z تک، الف سے لے کے جو ہے وہ یہ تک کارٹون بھرے ہوئے ٹوکری کے اندر. سامنے چارٹ کے اوپر ABCD لکھی ہوئی ہے، الف سے لے کے یہ تک حروف تہجی لکھے ہوئے. بچے سے کہتے ہیں اس میں سے ڈھونڈو، یہ وہ والا جو الف ہے وہ اس میں سے ڈھونڈو، اس میں سے نکلے گا وہ والا. وہ بے جو ہے نا مجھے نظر آ وہ اس میں سے نکلے گا. اب بچہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے سامنے اسے دیکھ دیکھ کے جوڑ رہا ہے. بچہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے اور وہ کھیل کھیل میں پڑھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی عزیزان گرامی آج نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ جی اوپن بک ٹیسٹ کا تصور. ہمارے یہاں تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں، بعض ممالک میں اس کو نافذ بھی کر دیا گیا ہے. یعنی دروازے پر پیپر لیتے وقت جس دن ٹیسٹ ہوگا، پیپر ہوگا، اس دن چیکنگ نہیں ہوگی کہ صاحب جیب میں کوئی کاغذ تو نہیں لے آیا، کتاب لائے ہو تو باہر رکھ دو. نہیں، باقاعدہ وہ کتاب پکڑائی جائے گی کہ یہ کتاب اپنے ساتھ لے جاؤ، اور تمہیں پیپر بھی اسی کتاب سے دیا جائے گا. تم پیپر لو، کتاب کھول کے پیپر حل کرو. جی اپنی بک کو اوپن کرو اور اس کتاب کو کھولو، اسی میں سے پیپر نکلے گا. یہ آج کل تصورات میں ہے. یعنی وہ چیٹنگ کے مسائل، وہ جو بے ہنگامیاں ہوتی ہیں، وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہاں تک تعلیم کا قصہ پہنچ گیا. 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، پہلے سے بتایا ہوا ہے. میں تم سے پوچھوں گا کیا سوال، پہلے سے بتایا ہوا ہے، میں تم سے پوچھوں گا کیا. مثال کے طور پہ فرمایا میں تم سے 4 سوال پوچھوں گا قیامت میں، ان میں ایک سوال لازمی ہے. اگر اس کا جواب نہیں دیا تو باقی 3 کے نمبر بھی کم ہو جائیں گے، اور اگر اس کا صحیح جواب دے دیا تو باقی کے نمبر کم ہوں گے تو ہم تمہیں پاس کر دیں گے. 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے 4 سوالات تو بتا دیے. من سے سوال آئے گا، آواز آئے گی، سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے
کتنے پہلے بتا دیا کہ سن و سال کے بارے میں بھی سوال ہے، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہے، مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہے، مگر چوتھا سوال لازم ہے، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر یہ سوال تم نے صحیح جواب دے دیا تو باقی تین میں کمزوری بھی رہے گی تو ہم پاس کر دیں گے، لہٰذا یہ پہلے سے پتا ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے جو امتحان دیا ہے وہ زبانی امتحان نہیں لیا، وہ ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا، بلکہ تینوں امتحان حضرت ابراہیم سے جو اللہ نے لیے ہیں وہ کردار کے لیے ہیں، وہ عمل کے امتحان لیے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان لیا حضرت ابراہیم سے ان کے مال کا امتحان، کہ اللہ کی خاطر مال دے سکتے ہو۔ یاد رہے میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ نے نیک انسان کس کو بتایا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کا میرے اللہ سے تعلق ہے، ہمارا کوئی احسان سماج پر نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے سماج پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، میرا تعلق ہے میرے رب کے ساتھ، میں نے روزہ رکھا ہے، وہ جانے اور میں جانوں، ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، لیکن مال کا استعمال ایک ایسا استعمال ہے جس کا سماج سے تعلق ہے، لہٰذا اللہ نے نیک انسانوں سے نہیں کہا ہے جو نماز روزہ صحیح کرتا ہے، اللہ نے نیک انسانوں سے کہا ہے جو اپنا مال اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہو۔ لن تنالوا، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیک انسان شمار ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا وہ مال اللہ کی راہ میں نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اترے ہوئے کپڑے نہیں، معاف کیجیے گا، استعمال شدہ چیزیں نہیں کہ آپ ان کو پہن کے تھک گئے، ان سے دلی اتر گیا تو آپ کسی فقیر مسکین کو دے دو، وہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ وہ کپڑے دو جنہیں تمہیں پسند ہے، جو تم نے اپنے لیے بنوائے۔ میری اور آپ کی کیا، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس گھرانے کی؟ مولا علی نے جناب پیغمبر سے فرمایا 2 جوڑے سلوا کے لاؤ، ایک مہنگا اور ایک سستا۔ اب حضرت پیغمبر مولا علی کے خاص غلام، حضرت پیغمبر 2 کپڑے سلوا کے لے کر آئے، ایک مہنگا ایک سستا۔ مولا علی نے مہنگے والے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قمبر تم جوان ہو، یہ مہنگا تم پہنو۔ اور جو سستا والا کپڑا تھا، لباس تھا، مولا نے فرمایا اے قمبر میری عمر کچھ بڑھ چکی ہے، لہٰذا یہ سستا والا کپڑا میں پہنوں گا۔ جس سے محبت ہو وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ یہ اچھا کس چیز سے محبت ہے؟ کس چیز سے محبت ہے؟ صرف مال سے محبت نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایسے نہیں، مما، ہر وہ چیز تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو کبھی پیسہ ہوگا، کبھی ہماری کرسی بھی چھوڑنی پڑے گی کسی کے ہاتھ، کبھی کسی کو ایک خاطر ہمیں اپنی جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ جو چیزیں اللہ کی راہ میں ہم دے سکتے ہیں، مگر وہ کہ جس سے ہمیں محبت ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں امتحان دیا وہ مال کا امتحان دیا۔ عجیب بات ہے، ہماری شخصیات، دوست احباب تشریف فرما ہے، اور یہ سماجیات اور سیاسیات اور انتظامیہ اور انتظامی امور سے بھی وابستہ ہیں، اور تجارت سے بھی تعلق رکھنے والے دوست بھی اچھے رہے۔ ذرا توجہ میں آپ سے چاہوں گا، یہ جو اللہ نے کہا نا کہ مال اللہ کی راہ میں دینے والی بات، مال سے جو پیار ہے نا، اچھا مال کی تعریف کر دوں، مال کی تعریف ہے المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفس کو رغبت ہو۔ صرف پیسہ مال نہیں ہے، صرف نوٹ مال نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے نفس کو رغبت ہو اسے مال کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے تقریباً تمام نبیوں سے جانور چروائے، بکریاں چروائیں، جی حضرت آدم سے لے کر اور سرکار ختمی مرتبہ تک، ہمارے آخری نبی تک، کوئی نبی مجھے میرا مطالعہ جتنا ہے، ہر نبی سے چاہے کچھ مدت کے لیے صحیح جانور چروائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو سنبھالنے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، مثال دے دوں آپ کو، حضرت موسیٰ جانور چرانے کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے نکلے وہ صحرا کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک بکری ایک
ایک دمبا، ایک جانور، ایک چوپایا جانور، چھوٹا جانور، وہ گلے میں سے نکل کر علیحدہ علیحدہ بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے اور بہت دیر بعد جا کر اسے حضرت موسیٰ نے پکڑا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا، مجھے معاف کیجیے گا، تو پہلے تو غصہ اتارتے، اس کے اوپر لکڑیاں توڑ توڑ کر اس کا برا حل کرتے تھے، مگر نہیں، حضرت موسیٰ نے اسے پیار کرنا شروع کیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا تمہیں نہیں پتا اکیلے رہنے کا کیا نقصان ہے، تمہیں نہیں پتا ساتھ رہنے کے کتنے فائدے ہیں، تم اگر اکیلے رہو گے تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا، تو جو بھیڑیا ہے، جو شیر ہے، جو درندے جانور ہیں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اس کو لا کر گلے میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی اپنے جانور لے کر صحرا میں گئے ہوئے اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے جانور چرانا شروع کیے۔ ادھر حضرت اہلیت میں اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھنا چاہتے ہو میرا ابراہیم اللہ کی راہ میں، میری راہ میں، اپنے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں اپنا مال دینے کو تیار ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ سب فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبریل امین کو اجازت ہوئی، جا کے امتحان لے لو۔ اب جبریل حضرت ابراہیم کے برابر سے تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، اور تسبیح اللہ کی تسبیح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ وہی تسبیح ہے جو حضرت ابراہیم کو آسمان سے اللہ نے فرشتے کی صورت میں ہدیہ میں بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم یہ ذکر جو میں نے ابھی سنایا نا آپ کو، یہ ذکر حضرت ابراہیم شوق سے زبان پہ جاری کرتے تھے، اور یہی وہ ذکر ہے جسے امام حسین اپنی زبان پہ جاری کرتے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے فرزند، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حسین ابن علی کے ساتھ حج کے سفر پہ تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ آگے آگے چل رہا تھا اور میرا قافلہ ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جہاں وہ رکتے تھے میں بھی رک جاتا تھا، جہاں وہ خیمہ لگاتے تھے میں بھی کچھ فاصلے پہ خیمہ لگا لیتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات مجھے میرے خادم نے آ کر بتایا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے مسلح اٹھا کر تنہا صحرا میں، اندھیرے صحرا میں جا رہے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں اور صحرا میں بیابان میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں بھی نکلا اور میں نے کچھ فاصلے پر، ان کے کچھ فاصلے پر اپنا مسلح بچھا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ راوی ہیں ہمارے برادران اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حسین سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھنے لگے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا پورے صحرا کے ذروں سے یہی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم رک گئے، فرمایا تم کون ہو؟ تم تو میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اور بھی تو ہے جو تمہارے اللہ کا ذکر کرتا ہو، ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ ہم بھی تمہارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو جبریل نے سوال کیا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میرے جو جانور ہیں ان میں سے 1/3 دے دوں گا، مثلاً 100 میں سے مثلاً 35 دے دوں گا۔ ایک دفعہ ذکر سنایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا اچھا ذکر لگا۔ پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ، کہنے آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے آدھے دے دوں گا۔ پھر سنا، پھر رونے لگے، کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ انہوں نے کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے سب دے دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جس کے نام سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل بھی کرتا ہے۔ جب عشق ہو جائے نا تو پھر اس کے نام پہ خرچہ بھی کرنے کو دل کرتا ہے۔ سارا مال حضرت ابراہیم نے سارے جانور دے دیے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کر کہا اے ابراہیم ہمیں تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے، ہمیں تو تمہارا دل چاہیے تھا، اور تم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال سارا دے دیا، یہ جانور واپس رکھ لو۔ یہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ دوسرا عنوان حضرت ابراہیم کے امتحان کا تھا کہ انہوں نے بتوں کو جا کے توڑا، جس کا نتیجہ نکلا کہ انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ آگ میں جلا دو، زندہ جلا دو، انہوں نے ہمارے بت توڑ دیے۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا تو مطمئن جا رہے تھے، کہہ رہے تھے میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میں زندہ بھی اسی کی خاطر تھا، اب میں مر بھی اسی کی خاطر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں مگر مطمئن ہے۔ یہ جو اطمینان تھا نا حضرت ابراہیم کا، یہ ان کی کامیابی تھی۔ حتیٰ جبریل امین علیہ السلام
में हजरत को फेंकने के लिए। लेकिन जब वो जाने लगे आग में उड़ती हुई फिजा में उनकी टोकरी जिसमें हजरत को रखा गया था, तो जिब्रील ने आके कहा कि हल लक हाजत क्या इब्राहिम, मैं इब्राहिम कोई हाजत है? तो फौरन हजरत इब्राहिम ने फरमाया अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुमसे नहीं है। तो जिब्रील ने कहा फिर किससे? कहा उसी से जिसने तुम्हें आने की इजाजत दी है। अल्लाह की बगैर मर्जी के कैसे आगे मुझसे पूछने? अच्छा अगर तुम्हें उससे हाजत है तो फिर बताओ, मैं जाकर पहुंचा देता हूँ, तुम्हारी हाजत अल्लाह से क्या है? तो हजरत इब्राहिम मुस्कुराए, उस कैफियत में मुस्कुराए और फरमाया इल्मुहु बिहाली युगनी अन सवाली, वो मेरे हालात से आशना है, अब मेरा कोई सवाल ही नहीं रहा। वो जब मुकम्मल मुझे देख रहा है तो अब कौन सी मेरी हाजत रही जो मैं उसके सामने रखूं? आग गोले गुलजार हो गई, या नारो आवाज आई, या नारो कूनी बर्तन व सलाम, आग ठंडी पड़ जाए मेरे खलील को एक बाल भी नुकसान ना हो। तो भड़कती हुई आग थी और हजरत इब्राहिम उस आग में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। ये दूसरा इम्तहान हजरत इब्राहिम का। मगर अजीजों, इससे बड़ा इम्तहान हजरत इब्राहिम का था कि जब उन्हें वही हुई, हुक्म हुआ कि अपने इस्माइल के गले पे छुरी चला दो। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से पूछा, इस्माइल इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में मुझे हुक्म मिला है। हजरत इब्राहिम का ख्वाब है, हमारा ख्वाब हुज्जत नहीं है हमारे लिए। खबरदार, अगर हमारे ख्वाब में कोई ऐसा ख्वाब आ जाए कि हम अपनी ज़ौजा का गला दबा रहे हैं, हम अपने नौकर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपना माल जला रहे हैं, खबरदार ऐसा ख्वाब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। समझ आए ना? या हमारे ज़ौजा मोहतरमा को ख्वाब आ जाए कि शौहर का गला दबा दे, उल्टा सीधा भी कर दूँ ना, मुझे भी अभी थोड़ी देर चाय भी पीनी है ना, आपके पास मालूम अंदर मेरी जो है ना, हमारा ख्वाब हुज्जत नहीं है भाई। हमारे ख्वाब में जो हमें ख्वाब नजर आ रहे होते हैं उसकी तीन किस्में, मुझे सिर्फ इशारा कर ले लीजिए। हमारा ख्वाब हुज्जत नहीं है, मगर नबी रसूल इमाम को जो ख्वाब आता है वो हुक्म इलाही होता है। क्योंकि हमारी जिंदगियों में गुनाहों का गुजर है, हमारी जिंदगियों में नजासतों का गुजर है, उनके यहाँ तहारत ही तहारत है। उनका जैसे बदन पाक है ऐसे उनका जहन पाक है। तो हमारा क्योंकि जहन हमेशा पाक नहीं है, लिहाजा हमारे जहन में हर आने वाली बात पाक नहीं है, मोतबर नहीं है। तो ये कहीं गलत फहमी ना हो जाए। एक साहब थे, उन्होंने असाने खैरपुर में हिकिड़े माण्हू ॿिए माण्हू खे ज़िबा करे छॾियो। हाँ उते न ॾाढे भी थींदा हूंदा। तो महरामपुर में हर जगह पर इस तरह के लोग, कराची में, पूरी दुनिया में इस तरह के नफ्सियाती बीमार होते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बंदे के गले पर छुरी चला दी। 8 मुहर्रम को एक बंदे के गले पे छुरी चला दी, वो शहीद हो गया। और जब पूछा भाई क्या माजरा है, कहने लगे मुझे ख्वाब में इमाम आए थे कि इसको मार दो, इसको ज़िबा कर दो। और फिर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस ले गई, कुछ दिन अंदर रहे तो सारी उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो नफ्सियाती बीमारी में एक बीमारी है जिसमें आवाज़ें आती हैं, जिसमें बंदा भी नजर आता है। वो डॉक्टर मुझे नाम बताएंगे उस बीमारी का। एक बीमारी है बाकायदा, जिसमें बाकायदा आवाज़ें आती हैं और वो झूठ नहीं बोल रहा होता। तो ऐसा बंदा 1 हफ्ते 10 दिन टैबलेट खाता है, तबीयत ठीक हो जाती है उसकी, फिर उसे इस तरह के ख्वाब नहीं आते। तो हमारा ख्वाब, मैंने इसलिए कहा है कि बाज़ लोग एक मैसेज चलाते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसको 40 जगह पेपर को प्रिंट करवा के आम करो, नहीं करोगे तो तुम पे अज़ाब आ जाएगा। भाई तुम्हारा ख्वाब हुज्जत ही नहीं है, तुम्हारा ख्वाब हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है। ख्वाब तो नबी रसूलों का है कि जो हुज्जत है। तो हजरत इब्राहिम ने, ये ज़िम्नन बात थी मगर इस्लाह की, माशरे का एक मसला था जो मैंने अर्ज़ किया है। माशाअल्लाह। तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, हजरत इस्माइल ने फरमाया बाबा आपको जो हुक्म दिया गया वही कीजिए। हजरत इब्राहिम ने भी छुरी चला दी और इत्मीनान के साथ छुरी चलाई। हजरत इब्राहिम ने गला कटता हुआ महसूस किया अपने बच्चे का, और जब पट्टी खोली तो देखा कि इस्माइल तो जिंदा खड़े और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा ज़िबा हो गया। दुम्बा तो लाई नहीं थी अपने साथ, दुम्बा तो था ही नहीं वहाँ, मगर एक दुम्बा ज़िबा हुआ था। तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? क्या नहीं इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। हमें तुम्हारा इस्माइल तो नहीं चाहिए था, हमें तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा जज्बा चाहिए था। और फिर इस इम्तिहान को मैंने बहुत देर लगा दी। इस मंजर को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि इन हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये सबसे बड़ी आजमाइश थी। कम बात है बच्चे के गले पे छुरी चलाना, बच्चा भी वो जो 95 साल की उम्र में मन्नत मुरादों से हुआ है। हजरत सारा से तो औलाद ही नहीं हो रही थी ना, हजरत
नबी हैं मौला अली हैं, एक भाई हज़रत अबू तालिब, एक भाई हज़रत अब्दुल्ला से हमारे नबी, हज़रत अबू तालिब से मौला अली, ये आपस में कज़न्स, ये आपस में चचाजाद तायाजाद भाई, और एक ने एक को पाला और एक के बाबा ने एक को पाला। क्या हसीन मंजर है। तो ये ऐसा खानदान, तो ये हज़रत इस्माइल की नस्ल से आने और हज़रत इस्माइल के गले पे छुरी चल रही, और हज़रत इस्माइल बच गए, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हो गए। मगर अजीज़ो, आयत यहाँ रुकी नहीं है, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने जो सबसे बड़ी आजमाइश की ना इब्राहीम से, कि उनके बच्चे के गले में छुरी रखवा दी, इस बड़ी आजमाइश को हम लेंगे, आज नहीं ले रहे, मगर इनकी नस्ल से हम बाद में लेंगे। हम इस कुर्बानी को मौखर कर रहे हैं। कुर्बानी लूंगा मैं, अल्लाह कह रहा है मैं इब्राहीम से कुर्बानी लूंगा, मगर इसे मौखर कर रहा हूँ, इनकी नस्ल से लूंगा। जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, मानिए ज़िब्हे अज़ीम आमद पिसर, अल्लाह अल्लाह पाए बिस्मिल्लाह पिदर। मौलानी फरमा रहे हैं, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ, थक रहे हैं आप मेरी बातों से। मौलानी फरमा रहे हैं, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ, अना नुक्ततुन तहतल बा, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूँ। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह अल्लाह पाए बिस्मिल्लाह, बा बिस्मिल्लाह का बा, बे से ही शुरू होती है ना बिस्मिल्लाह, और बे के नीचे का नुक्ता अली, अल्लाह पाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए ज़िब्हे अज़ीम आमद पिसर। जो कुरान में ज़िब्हे अज़ीम का लफ्ज़ आया है, उससे मुराद इमाम हुसैन है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से कुर्बानी ली, हज़रत इस्माइल की नस्ल से कुर्बानी ली, यानी इमाम हुसैन से कुर्बानी ली, और माल भी ले लिया, जान भी हज़रत इमाम हुसैन की करबला में कुर्बान हो गई। और एक इस्माइल नहीं, बल्कि कैसे कैसे इस्माइल करबला में कुर्बान हुए, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अली अकबर का नाम है। हत्ता मैंने ये जुमला देखा कि हज़रत अली अकबर के सीने में जब बर्छी लगी ना, जालिम ने, दुश्मन ने हज़रत अली अकबर के सीने में जो तीर मारा, अच्छा तीर और होता है, तीर से बड़ी होती है बर्छी, नेज़ा उससे बड़ा होता है। बर्छी तीर और नेज़े के दरमियान में एक असलहात होता था जो इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त दो बदू चढ़ने में, लड़ाइयों में। वो बर्छी जो है ना, वो सीने में उतरी हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन ने जब हज़रत अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना चाहिए ना, तो हज़रत अली अकबर ने एड़ियाँ रगड़ना शुरू की, और एक मरतबा ज़मीन करबला पर एक ज़लज़ला आने लगा। अजीब मंजर बना था करबला के मैदान में। तो उस वक्त में इमाम हुसैन ने आसमान को देख कर कहा था, या अल्लाह गवाह है, मैं अपना इस्माइल ज़िबा कर रहा हूँ। और उसके बाद आवाज़ दी कि नाना आइए, मेरी आके कुर्बानी को देखिए। और फिर फरमाया, नाना अपने साथ इब्राहीम को भी लाइए, मैं भी इब्राहीम अपने जद की तरह अपना बच्चा कुर्बान कर रहा हूँ। और हज़रत अली अकबर के सीने से बर्छी का फन निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम हुसैन ने सीने पे सीना रख दिया, लब पर लब रख दिए, एक जुमला कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा, लाशा उठाना चाहा तो उठ नहीं रहा। हज़रत इमाम हुसैन से जवान बेटे की मैयत उठ नहीं रही थी। ये वही मेरे मौला हुसैन है ना, जिन्होंने हज़रत हुर को लाशा उठाने नहीं दिया। अभी मौलाना पढ़ रहे थे, हज़रत हुर से ये कहा था, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, और हुर के बेटे का लाशा खुद उठा लिया था। लेकिन अब अली अकबर का लाशा उठा रहे हैं, तो कोई नहीं है जो पढ़कर कहे कि जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। मैं परेशान था कि ये कैसे इस बात को समझूं कि ये हुआ क्या करबला में। तो मुझे अजीब मंजर नजर आया तारीख के अंदर, किताबों के अंदर, कि जब इमाम हुसैन ने हज़रत अली अकबर का लाशा उठाया ना, तो बराबर में से जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, यानी बहन, इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। करबला के मैदान में हज़रत अली अकबर का लाशा वाहिद शहीदों में वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठाया। और ये कहकर उठाया कि भाई मैंने इसे पाला था, मैं ही इसका लाशा खैमों तक लेके जाऊँगा। इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब बहन भाइयों ने अली अकबर का लाशा उठाया। या अल्लाह इस घर पे रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत पर खैर फरमा, उमूर मुस्लिमीन की इस्लाह फरमा, हाज़रीन के दुआओं को कबूल फरमा, हम सब की आक़िबत पर खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, खैर
اضافے کے لیے صاحب خانہ ہمارے عزیز کے ان کے اہل خانہ ان کے بچے کو صحت و سلامتی عمر بابرکت اس کا مستقبل اچھا ہو، اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کی تربیت اچھی ہو، اس کا مستقبل اچھا ہو، اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔